بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کی سیرت سیریز کا عنوان مشہور سیرت نگار قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمۃ للعالمین کا تعارف ہے۔ صحرائے عرب کی پتھریلی وادیوں میں جب خدائے بزرگ و برتر کی بے پناہ فیاضیوں کے سیلان عام کا فیصلہ ہوا تو شمس و قمر اور کواکب و انجم سے لے کر تمام کائنات اس فیضان ربانی کو ٹھہر کر دیکھنے لگی اور زمین جیسے نہایت معمولی سیارے پر رشک کرنے لگی۔ بالآخر آخری رسول کی شکل میں قدرت کی عنایات کا سورج طلوع ہوا، جس سے تمام اقوام و ملل نے اپنی قوت و قابلیت کے اعتبار سے فائدہ اٹھایا۔ ظلمت و تاریکی سے معمور اور علم و روشنی کی پیاسی دنیا کو حقائق قدرت اور معرفت ربانی سے سیراب ہونے کا عظیم الشان موقع فراہم ہوا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتقاء بشریت سے آہنگ اور تقاضۂ انسانی کے مطابق تمام ضروری ہدایات سے روشناس کرایا۔ بہت ہی قلیل عرصے میں آپ کے پیغام کی عالم تاب شعائیں چہار دانگ عالم میں اس طرح پھیل گئیں کہ دنیا پر غالب حکمرانوں اور امپائروں کی حکومتیں اور تہذیبیں سب کے سب اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں۔ اس روشن چراغ کی حامل ذات گرامی کی زندگی اور آپ کے تمام کمالات و خصائص کو دنیا میں پیش کرنے کا شرف بہت سے خوش قسمتوں کو حاصل ہوا ہے۔ آپ کے خصائص و کمالات کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ آپ کی محبت میں تڑپنے والوں اور اپنی تڑپ کو قلم و قرطاس کے سہارے دوام بخشنے والوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بطور خاص اس وقت جب آپ کی ذات مقدسہ پر کوئی محروم القسمت طعن و تشنیع کرتا ہے اور اتہامات و الزامات کے ذریعے نور مبین کی روشنی کو دھندلا کرنے کی حماقت کرتا ہے، تو دیوانگان رسول کی ایسی بڑی تعداد پیدا ہوئی جنہوں نے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی قاضی سلیمان منصور پوری کی ذات گرامی ہے۔ آپ جید عالم دین اور بلند پایہ مصنف و مؤلف، سیرت نگار اور عظیم داعی ہیں۔ علوم اسلامیہ کے ساتھ جدید علوم اور اردو زبان کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور انگریزی پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ عشق رسول اور تقوی و طہارت میں آپ ممتاز ہیں، چنانچہ عشق رسول کے جذبات و کیفیات اور تقوی و طہارت آپ کی تمام تحریروں میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ آپ کی متعدد تصانیف اور تراجم ہیں، جن میں بے حد مقبول اور معروف تصانیف معارف الاسماء، شرح اسماء الحسنى، الجمال والکمال، مہر نبوت، اصحاب بدر، سبیل الرشاد، خطبات، غایۃ المرام اور سید البشر ہیں۔ محترم سیرت نگار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعدد پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور متعدد رسائل و کتب تصنیف کیں۔ مہر نبوت اور سید البشر، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اہم تصانیف ہیں، جن میں آسان اور دلچسپ اسلوب میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم گوشوں کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے اور بچے سب کے لیے استفادہ آسان ہو۔ آپ کی تصانیف میں بے حد مشہور اور سیرت نگاری میں امتیازی خصوصیت کی حامل اور شاہکار تصنیف رحمۃ للعالمین ہے۔ یہ کتاب مجموعی طور پر 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جلد اول میں عرب کا محل وقوع، عرب کی سیاسی و مذہبی اور اخلاقی حالات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ بعثت کے وقت عرب سیاسی طور پر خود مختاری کے شکار تھے، جس کی وجہ سے وہ خود سر اور بات بات پر تلوار نیام سے باہر کر لیتے تھے۔ اخلاقی صورتحال بھی خود ستائی کی شکار تھی۔ خود نمائی، دوسروں کی تحقیر، اپنے فحش اور بد اخلاقیوں پر مبنی کارناموں کو فخریہ بیان کرتے تھے۔ وہاں متعدد مذاہب کا چلن تھا، یہودی، عیسائی، سابی مذاہب کے ماننے والے رہتے تھے،
لیکن ان مذاہب سے انہوں نے خود کی اصلاح نہیں کی، بلکہ مذہب کو ہی بدل کر رکھ دیا اور توہمات اور شرک و کفر کے شکار ہو گئے۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاحی کوششیں کیں، مصنف نے عمدگی کے ساتھ ان کاموں پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ ان کارناموں میں آپ کی وحدت تعلیم، اسلام اور مختلف طبقات سے روابط، مختلف مذاہب کے لوگوں کو اسلامی وحدت میں جمع کرنا، مساوات و اخوت، دشمنوں کو دوست بنانا، آپ کے مادی و علمی معجزات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو درد مندانہ اور عقیدت مندانہ جذبات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سیرت نبوی کی خصوصیات اور آپ کی زندگی کے گوناگوں حالات کا تعارف کراتے ہوئے مصنف نے آپ کے مقتضۂ حال کے مطابق اختیار کردہ خصوصیات کو دلنشیں اسلوب میں بیان کیا ہے۔ سادگی، بے تکلفی، امن و امان اور ہمدردی جیسے قیمتی اوصاف فخر و مباحات اور جنگوں میں مگن قوم کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری تھے۔ کمال عفت و عصمت، شرم و حیا، تجارت، ثبات و استقلال، معاملہ فہمی، ضرورت شناسی، حلم و بردباری وغیرہ آپ کی عظیم خصوصیات تھیں جن کی بنیاد پر عرب کی اصلاح کی گئی۔ آپ کی شان نبوت اور انبیاء و رسل سے آپ کی ہم آہنگی کو بھی بے حد دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور 11 انبیاء کرام کے ساتھ پیش آمدہ آزمائش، صبر، شکر، دعوتی جد و جہد وغیرہ میں ہم آہنگی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ کی ولادت، رضاعت، والدہ کا انتقال، تجارت، نکاح اور لوگوں سے آپ کے معاملات اور اخلاقی رویوں کے نتیجے میں لوگوں کی نظر میں آپ کی عظمت، تمام قبائل کی طرف سے نہایت ہی حساس معاملے میں آپ کو حکم بنانا، زمانے بعثت کے قریب کے حالات، بعثت و نبوت اور نزول قرآن، نماز کا آغاز، آپ کے طرزِ عمل کو پیش کرنے میں مصنف نے اس پہلو پر خصوصی توجہ دلائی ہے کہ آپ کے تمام اعمال و معاملات پوری انسانیت کے لیے سراسر رحمت و خیر آپ کے تمام اعمال و معاملات پوری انسانیت کے لیے سراسر رحمت و خیرخواہی پر مبنی ہے۔ نبوت سے سرفرازی کے بعد آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا منہج، مراتب دعوت و تبلیغ اور نبوت کے اغراض و مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف نے بعثت کے وقت ایشیا و یورپ اور معلوم دنیا کے حالات پر روشنی ڈالی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ تمام عالم پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یورپ میں بھی جہالت و وحشت کا دور تھا۔ عرب کے ممالک ان سے بھی زیادہ جہالت اور وحشت کے شکار تھے۔ اس بدترین حالات ہی نے ان کو زیادہ تر واجب الرحم ٹھہرایا، اور رب العالمین نے اصلاح عالم کا آغاز اسی جگہ سے ہونے کو پسند فرمایا۔ تبلیغ کا آغاز، آپ کی جد و جہد، جگہ جگہ دعوتی سرگرمیوں کو وسیع کرنا، قریش کی مخالفت، ہجرت حبشہ، حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال، مختلف قبائل سے تبلیغی روابط اور مختلف مقامات کا تبلیغی سفر، واقعہ معراج، ہجرت کے اسباب، غار حرا کا قیام وغیرہ موضوعات ہیں جن کو خاص انداز میں مصنف نے بیان کیا ہے۔ قیام مکہ کی 13 سالہ روداد کو بھی بڑے ہی دلچسپ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کے داخلے کو مصنف نے جس اسلوب میں ذکر کیا ہے وہ دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے، اور اسی دن سے شہر کا نام مدینہ النبی ہو گیا۔ داخلہ عجیب شاندار تھا، گلی کوچے تحمید و تقدیس کے کلمات سے گونج رہے تھے، مرد و عورت، بچے بوڑھے نور الہی کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپا چشم بن گئے تھے۔ تشریف آوری کے اس شکوہ احتشام کو دیکھ کر اہل کتاب کے عالم سمجھ گئے کہ حبقوق نبی کی کتاب باب صوم درس نمبر 3 کا مطلب آج کھلا ہے۔ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاراں سے آیا ہے، اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایسے اہم ترین گوشوں کا تعارف کرایا ہے جن کی عصر حاضر میں خاص اہمیت اور معنویت ہے۔ استحکام امن کے لیے بین الاقوامی معاہدہ، قریش کی شرارتیں، یہود کی عہد شکنی، سازش اور حملوں کا حکیمانہ جواب، مسلمانوں کی کامیابی، اسلام کا قیام اور اسلام کی قیادت میں امن کا قیام جیسے عناوین پر مصنف نے قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔
غزوات و سرایا اور سیاسی معاہدات اور دیگر سیاسی کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے دشمنوں کی سازشوں اور حملوں کا پوری حکمت کے ساتھ مقابلہ اور مسلمان مرد و خواتین کی جاں نثاریوں اور عظیم شہادتوں کو دل کو موہ لینے والے اسلوب میں بیان کیا ہے۔ فتح مکہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فوج کی عمدہ تنظیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کی عمدہ تنظیم و تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور لوگوں کے ساتھ رحم و شفقت کا معاملہ کرنے کی ترغیبات کے ذکر کے ساتھ فتح مکہ کے بعد کے حالات اور معافی عام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی مکمل ہم آہنگی کا نہایت خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ اپنوں کے حسد کا شکار ہونا، غار کے اندر رہنا، شاہ ابی طالب میں محصوری، وطن سے باہر عزت و عظمت کا حصول، قحط کی صورت میں مکہ سے نکالنے والوں کی طرف سے رحم کی دعا کی درخواست، مکہ کے لوگوں کے لیے غلہ بھجوانا، مکہ والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف، رسول اللہ کے بھائیوں کے لیے دعائیں فرمانا، حضرت عباس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرنا اور مکہ والوں کے عمومی معافی کا اعلان کرنا، یہ سب واقعات حضرت یوسف کے ساتھ بھی پیش آ چکے تھے۔ یہ مماثلت اور ہم آہنگی آپ کی رسالت کی واضح دلیل ہے۔ یہ سب واقعات حضرت یوسف کے ساتھ بھی پیش آ چکے تھے اور یہ مماثلت اور ہم آہنگی آپ کی رسالت کی واضح دلیل ہے۔ اس جلد میں فتح مکہ کے نتائج، لوگوں کے بکثرت اسلام میں داخل ہونے کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے اصحاب فیل کے حملے کو عبد مناف جو آپ کے پردادا تھے ان کے زمانے کے واقعے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، ان بوڑھوں کو اب تک عبد مناف اور ابرہہ کی گفت و کلام بھی یاد تھی کہ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کی سرحد پر اترا تو انہوں نے مکہ کے مویشی جو جنگل میں چڑھ رہے تھے پکڑ لیے۔ ان میں عبد مناف کے بھی 100 اونٹ تھے۔ عبد مناف ہمارے نبی کے پردادا تھے اور اس وقت مکہ کے سردار وہی تھے۔ مدینہ کے داخلی مسائل، یہودیوں کی شرارتیں، عہد شکنی، حملے اور مسلمانوں کی مدافعتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہودیوں کے آخری انجام اور نتائج قتل اور اجلاء کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس قتل کی وجوہات کی معقولیت پر مدلل بحث کی گئی ہے۔ عیسائیوں سے جنگ کے ضمن میں جنگ موتا، سفر تبوک اور ان جنگوں میں مسلمانوں کی جاں فشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اسیران جنگ کے ساتھ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفقانہ برتاؤ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مختلف ممالک کے بادشاہوں اور ذمہ داروں کے پاس دعوت اسلام کے لیے خطوط ارسال کرنے، آپ کی رسالت کی عالمگیریت اور متعدد ارباب حکومت کا ایمان لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے عہد میں اسلام کی اشاعت اور اشاعت اسلام کی تدبیروں اور طریق دعوت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مدینہ میں 10 سالہ قیام کے اہم واقعات، تعمیر مسجد نبوی، مواخات، اذان کا نظام، تحویل قبلہ، حضرت سلمان فارسی، عبداللہ ابن سلام وغیرہ اہم علمی شخصیات کا اسلام میں داخل ہونا، نماز و زکوٰۃ کا انتظام، زکوٰۃ اور تمدن انسانی، شراب کی حرمت وغیرہ اہم واقعات پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ دوسری جلد اس پہلو سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں آپ کے سلسلے نسب کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ان کی اولادوں کے واسطے سے حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتے ہوئے آپ کی حیات مبارکہ کے شب و روز اور مختلف اقوام کی تقویم کی روشنی میں پختہ طریقے سے ثابت کیا گیا ہے۔ تعدد ازدواج کے متعلق مستشرقین کی طرف سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا رد کرتے ہوئے ایشیا کے مشہور مذاہب اور منہاج نبوت اور تعدد ازدواج پر وقی علمی بحث کی گئی ہے۔ انبیاء کرام کے تعدد ازدواج کے متعلق طرز عمل کی وضاحت بھی کی گئی۔ اس ضمن میں امہات المومنین کی پاکیزہ سیرتوں کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پادریوں کی طرف سے قرآن اور مبلغ قرآن پر کیے گئے اعتراضات کا علمی رد کرتے ہوئے دیگر انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ اور ان کے خصائص و کمالات کا ذکر کیا گیا ہے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور تخیر کا درست منہج پیش کیا گیا ہے۔ رحمۃ للعالمین کا درست معنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور اعمال و اخلاق کی بنیاد پر اس لفظ کا آپ کی ذات گرامی پر مکمل انطباق کو تفصیلی حوالوں
اور حقائق کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں آپ کی زندگی کے شب و روز، عظیم الشان کارنامے اور اقامت دین کے لیے گراں قدر جد و جہد کا تفصیلی تعارف کرایا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا اور مقدس ترین شخصیت پر بدقسمت اور بے فہم دانشوروں کی غلط فہمیوں کا نہایت پرزور، مدلل اور مؤثر انداز میں رد کیا گیا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کارناموں، رویوں، اخلاق و معاملات کی روشنی میں معترضین کے الزامات و اتہامات کی تردید کی گئی ہے۔ ساتھ ہی توریت و انجیل میں آپ کی شان مقدس کے متعلق وارد تصریحات اور ان میں موجود آپ کی نبوت و رسالت کے اوصاف و معاملات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے بنیادی منصب اور عظیم وصف رحمۃ للعالمین کو واضح انداز میں ثابت کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں آپ کی زندگی سے متعلق ایک ایک واقعہ، خواہ وہ کسی بھی پہلو سے ہو، جمع کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ آپ کی حیات مبارکہ کا کوئی پہلو مخفی نہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واقعہ بیانی میں صحت سند اور واقعہ کی صداقت کی سختی سے پابندی کی گئی تاکہ عظیم الشان ذات گرامی کے متعلق پختہ اور یقینی بات معلوم ہو سکے۔ ان سب کے علاوہ اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ مصنف نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کرنے میں اس کتاب کے صفحات پر دل کے ٹکڑوں کو بھی پھیلا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرمائے اور مصنف کے درجات کو بلند کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔